اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ کی جو رکوع ہے 3 to 6 اس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں، اور میں اگین آپ سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ آپ قرآن کریم کو بار بار تلاوت اور ترجمہ کے ساتھ سنیں، بار بار تلاوت اور ترجمہ کے ساتھ سنیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو وزڈم آپ کو قرآن کریم سے ڈائریکٹ ملے گا نا، وہ کوئی بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو ہم یہ سیشن صرف اس لیے کنڈکٹ کر لیں کہ مجھے جو پوائنٹس مجھے سگنیفیکنٹ لگے، جو مجھے سمجھ آئے، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ اس طرف آ جائے اور آپ کو قرآن کریم کی سگنیفیکنس کا پتہ چل جائے۔ اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی نا، تھرڈ رکوع میں، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، بڑی حکمت والی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ میں اکثر کو یہیں سے ہدایت دیتا ہوں اور اکثر کو یہیں سے گمراہ کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ کوشچن مارک ہے۔ یہ تو ہم نے کل ہی سمجھ لیا تھا کہ اللہ ہدایت کن کو دیتا ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے متقیوں کو۔ متقی کون ہیں؟ جو بالغیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں، جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو حضور پہ نازل ہوا اور جو حضور سے پہلے نازل ہوا، اور جو تمام انبیاء میں کوئی تفریق نہیں رکھتے، لا نفرق بین احد من رسول، اور جو آخرت پہ پکا یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو متقیوں کو تو قرآن سے مل رہی ہے ہدایت، وہ یہاں سے وزڈم بھی لے رہے ہیں، وہ یہاں سے نالج بھی لے رہے ہیں، وہ یہاں سے ہدایت بھی لے رہے ہیں اور اپنی زندگی کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں، اور اللہ کا نور بھی لے رہے ہیں، اور اسی نور کی روشنی میں ان کو تمام معاملات نظر آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اب ہدایت کن کو مل رہی ہے وہ کلیئر ہو گیا، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو قرآن سے گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ اب یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جہاں سے لوگوں کو ہدایت بھی مل رہی ہے اور جہاں سے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ٹیکسٹ دیکھیں کتنا اسٹرانگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایکسپلین کیا کہ گمراہ کون ہو رہے ہیں، وہ سن لیجئے۔ وما یدل بہ الا الفاسقین، مگر گمراہ نہیں ہوتے صرف وہ جو فاسق ہیں۔ اب امیجیٹلی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ فاسق کون ہے، تو سر فاسق کی 3 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ الذین ینقضون من عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ مضبوط وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ توبہ کی یلم آج کے بعد نہیں کریں گے، پھر کر لیا۔ توبہ کی یلم آج کے بعد نہیں کریں گے، پھر کر لیا۔ اللہ کے ساتھ مضبوط وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، پھر وعدہ کر رہے ہیں، پھر ریپیٹ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے پکے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ وہ لوگ ہیں جو رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں، جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہر وقت اپنی چال بازیوں میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت فساد کرتے رہتے ہیں۔ اب مجھے یاد نہیں آ رہا، قرآن میں کہیں اور اللہ نے فرمایا تھا کہ غالباً سورہ شورا ہے، علماء بہتر جانتے ہیں، میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کن پہ اترتے ہیں؟ شیاطین ان پہ اترتے ہیں جو ہر وقت اپنی چال بازیوں میں لگے رہتے ہیں۔ مطلب وہ قرآن پڑھ کے اپنی زندگی قرآن کے مطابق نہیں گزار رہے، بس اپنی پلاننگ، اپنی سوچیں، ہم یہ کر لیں، کیوں نہ ہم یہ کر لیں، کیوں نہ ہم یہ کر لیں، کسی کو ایسے پھنسا لیں، کسی کی اس طرح سے برائی کر لیں۔ یہ 3 چیزیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں جی، 3 کوالٹی تو میں نہیں بول سکتا، لیکن 3 انگریڈینٹس اگر آپ کو کسی میں نظر آئے تو فاسق ہے۔ نمبر 1، کسی میں کیا نظر آئے خود میں اپنے آنسر سے پہلے دیکھ لیں۔ نمبر 1، اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑنا۔ نمبر 2، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، بھائیوں سے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، بہنوں سے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کل ایک سینٹینس سنا، وہ سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پھپھو ہوتی چڑیلیں ہیں، استغفر اللہ۔ مطلب یہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور تیسرا کہ جو ہر وقت فساد میں لگے رہتے ہیں، چال بازیوں میں، کہ کس طرح سے اگلے کو میں ذلیل کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر یہ چیزیں وہ فاسق ہے، اور فاسق کو انشاءاللہ اس قرآن سے گمراہی ملے گی۔ ایک تو یہ پوائنٹ میں نے آپ کو کلیئر کرنا تھا۔ دوسرا، اللہ رب العالمین نے انہی رکوع میں ابلیس کی پرسنالٹی بتائی ہے۔ دیکھیں نا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے آگے کیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا۔ اب ابلیس کی پرسنالٹی کو ذرا سمجھیے قرآن کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ ابلیس وہ ہے جو اپنی بربادی چاہتا ہے، ابلیس وہ ہے جو متکبر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو تکبر کرتا ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، وہ کبھی دوسروں کی بھلائی نہیں سوچے گا، وہ صرف اپنی بھلائی سوچے گا۔ وہ ہمیشہ اس کا ذہن کس پوائنٹ پہ چلے گا کہ میں نے دوسروں کو ذلیل کیسے کرنا ہے۔
اور جس کا ذہن ہر وقت یہی چلتا رہے کہ میں دوسروں کو ذلیل کیسا کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ تو برائی میں بہت آگے نکل گیا نا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بربادی خود ہی چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا بڑا ناشکر ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، پھر اللہ نے کہا میری ہدایت کو مضبوطی سے پکڑو، میں تمہیں جنت دوں گا. تو آپ نے اپنی پرسنالٹی بنائی ایسی لی ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت کو بالکل چھوڑ چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ رستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، پھر بھی آپ اس رستے پہ تکبر سے چلی جا رہے ہیں. تو یہ ابلیس کا کریکٹر ہے. ہمیں اس کو رول ماڈل نہیں بنانا، ہم نے انبیاء کی ذات کو رول ماڈل بنانا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا ہے. تو ہم نے اپنی لائف میں تکبر نہیں لے کے آنا. ایک نمبر دو، ہم نے اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھامنا ہے تاکہ ہم خسارے کی طرف نہ جائیں. نمبر تین، لوگوں کے لیے بھلائی سوچنی ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مینشن کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی. تو اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے حضرت آدم کو، اور حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. اب یہاں سے ہمیں ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ اگر ہم لائف میں کوئی گناہ کریں اور ہمیں ریئلائز ہو جائے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، تو ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے اور وعدہ کریں گے اللہ ہم اس کو آئندہ ریپیٹ نہیں کریں گے، تو اللہ غفور الرحیم ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یقین مانیے اللہ غفور الرحیم ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سورہ زمر میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ غفور الرحیم ہے، سارے گناہ معاف کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آج توبہ کرو اور پرومس کرو کہ آئندہ آپ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے. اگر آپ نے اس کو پھر ریپیٹ کرنا شروع کر دیا، پھر آپ فاسق کی کیٹیگری میں چلے گئے، پھر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو یہاں سے گمراہی ملے گی. اور بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. تو بنی اسرائیل یاد رکھیے گا وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے زمانے پہ فضیلت دی تھی، اور ایک نہایت ہی شریف رسول جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھیجے. اچھا، اس میں نے ایک آپ کو چیز اور بتانی تھی کہ آپ دیکھیے قرآن پاک کی حکمت. میں نے اس کا جب کانٹینٹ انالیسس کیا، کوالٹیٹیو ریسرچ کیا اکارڈنگلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہارڈ ڈسکلوجرز دیے ہیں بنی اسرائیل کو. دیکھیں، پہلے آپ رسول اللہ کی پرسنالٹی کو سمجھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کسی مکتب میں نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ آپ کوئی بک نکال کے پڑھ لیتے، یا گوگل پہ سرچ کر لیتے، کسی لائبریری میں جا کے پڑھ لیتے، یا توریت پڑھ لیتے. لیکن جب اللہ رب العالمین نے جناب جبریل امین کو بھیجا، اور جب اللہ کی طرف اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، تو حضور نے جا کے بنی اسرائیل کو ہارڈ ڈسکلوجر دیے، سافٹ نہیں. دیکھیے، میں آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں. یاد کرو تمہارے درمیان ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام فرعون تھا، جو بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، معجزات کے باقاعدہ نام لیے. پھر بتایا کہ جب وہ 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ گئے، تم نے پیچھے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا اور تم اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے تھے. پھر وہ وقت یاد کرو جب تم ایک وہ سائقہ آ گیا تھا اور تم سارے مر گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تھا. پھر وہ وقت یاد کرو جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی رحمت سے سمندر کو پھاڑ کے تمہیں بحفاظت وہاں سے نکال لیا تھا اور سارے فرعونیوں کو اس میں غرق کر دیا تھا. پھر تم پہ من و سلوہ نازل کی. ایک ہارڈ ڈسکلوجر کا مطلب یہ سافٹ ڈسکلوجر نہیں دیے. مطلب آپ سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تمہارے درمیان ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، مجھے اس کا نام نہیں یاد، وہ بڑا قتل و غارت کرتا تھا، شاید بیٹوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹیوں کو رکھتا تھا. پھر کچھ دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ. یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی بک سے انفارمیشن یاد کر کے بھی کسی کو سنائے نا، تو مسٹیک کرے گا. یہ مسٹیک نہیں تھی، یہ قرآن کریم تھا، یہ اللہ کی وحی تھی جو حضور پہ آئی، اور ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ رسول اللہ نے ہارڈ ڈسکلوجر بنی اسرائیل کو بتائے، یہودیوں کو کہ جو مدینے میں یا مکہ میں رہا کرتے تھے. تو یہاں سے ہمیں ثابت ہوا کہ سارا علم اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کو سکھایا. یہ علم بذات خود اللہ پاک کی ذات سے جناب جبریل امین رسول اللہ تک لے کے آئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. اگر اس میں ذرا برابر بھی آپ کے دل میں شک آتا ہے، تو آپ وہی جو میں نے لیکچر دیا تھا کہ پھر شک کرنے والوں میں سے ہوں گے، اور شک کرنے والے منافقین میں سے ہوتے ہیں. آج کا لیکچر یہی تھا. لیکن اگین آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ خود ان کو پڑھیے، ترجمے سے بار بار پڑھیے. مے بھی جو چیزیں آپ کو ہائی لائٹ ہوئی ہوں وہ شاید مجھے نہ ہوئی ہوں، تو ہم مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.